الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے مرکز دارالعرفان میں اس سال کے سالانہ اجتماع کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اس مقصد کے لیے حاضر ہونے والے احباب، ذمہ داران سب کو توفیق عطا فرمائے اور استفادہ نصیب ہو۔ آیا کریمہ جو میں نے ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، یہ آیات حج کے احکام سے متعلق آ رہی ہیں۔ تو جو فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ عبادات ساری کی ساری ہماری ضرورت ہیں اور کتنے ہی پہلو سے استفادہ فرماتی ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں دنیا کی زندگی اور اخروی حیات جو عبدالآباد ہے، عبادات کے فوائد، عبادات کے حصول بیان فرمائے گئے۔ جہاں تک حصہ کیفی ہے، اجر اور ثواب کے حوالے سے ہے، ہر پہلو یقیناً ہے، لیکن جس دنیا یا جہان فانی میں ہم بستے ہیں، اس کا استفادہ اور اس استفادے کی ابتدا یہیں اسی لمحے سے شروع ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں اور بعض چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایام حج گزرے ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور پوری امت میں ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے حج کے لیے۔ اللہ کریم حج کی توفیق اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، لیکن جو بنیادی حصہ ہے بحیثیت مسلمان، چونکہ مسلمان وہ جو سر تسلیم خم، کوئی بات، کوئی پہلو کسی حصے سے زائد یا کم یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماننا ایسا ماننا ہے کہ جس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ تو جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو حج کی فرضیت کے ساتھ جو حکم ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے۔ اس کا اپنا خرچ اور اس کے پیچھے جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض ہیں، وہ اخراجات، وہ اگر پوری ہی نہ کر سکے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک عبادت فرض نہیں ہے اور شوق عبادت ہو، لیکن وہ فرائض جو ادا کر سکتا ہے اور انہیں ادا نہ کر رہا ہو، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ شوق عبادت کم ہے، خواہشات ذاتی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کیا سوچ ہے، کیا پہلو ہے، اللہ کریم اور مخلوق کے مابین ہے، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کتنے ہی کافر و مشرک جنہوں نے حد حرم میں، جن کی پیدائش ہوئی، حد حرم میں زندگی بسر کی، حد حرم میں فوت ہوئے، جہنم واصل ہوئے۔ محض مکۃ المکرمہ یا بیت اللہ شریف کی حاضری یا حرمین شریفین کی حاضری یا تکمیل حج یا لفظ حج یا عبادت حج مقصود نہیں۔ گزشتہ آیات میں ایک حصے میں ارشاد فرمایا گیا تھا، یہی حج کے حوالے اور عمرے کے حوالے سے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، تو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ للہ ہے، اللہ کے لیے، تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب حج کی بات آتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اس نے جو حکم فرمایا ہے استطاعت کے مطابق فرمایا ہے۔ تعمیل حکم کی قوت ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے عطا فرمائی ہے۔ اب ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری عطا ہوئی ہے اسے ادا کیا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادات ساری کی ساری جہاں اجر اور ثواب کی بات ہے، وہاں ظاہری جو حیات ہے اس میں بھی ایک ربط اور اس فائدے کا سبب ہوتی ہیں۔ تو جب یہ پہلو سمجھ آ جائے کہ ہر شے اللہ کے لیے ہے، تو پھر جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ پھر جو کچھ استطاعت بروئے کار لا کر جائز حدود تک کام کرنا ہے، یہ بھی دی استطاعت اسی کی ہے اور نتائج اسی کے دست قدرت میں۔ آپ غور فرمائیں، زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور پورا جو زور ہے سوچ سے لے کر وجود تک اپنی مرضی کا عمل اور نتیجہ اس میں صرف کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر شے اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گی، تو زندگی کتنی آسان ہوگی۔ اس لیے کہ انسان اپنی تئیں کوشش کرے گا، جائز وسائل اختیار کرے گا، اپنی خواہشات اور اپنی امیدیں جائز حدود کو دیکھ کر وہ رکھے گا، اور اپنا حصہ جو اس کے ذمہ ادائیگی کے حوالے سے اسے ادا کرے گا، اور پھر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہونا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تو جب معلوم ہے حج کے مہینے، تو اسی طرح زندگی کی حقائق بھی جو ہیں وہ بھی معلوم ہیں۔ قرآن کریم نے بہت واضح کر دیا، چونکہ وجود انسانی کی استطاعت سمجھنے کی ہے، ماننے کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے جو اختیار جائز اور ناجائز میں اختیار کرنا ہے، یہ دونوں طرف کا استعمال ہے، لیکن وجود انسانی یا انسان کے ساتھ یہ استطاعت کہ وہ اس خلق سے باہر اس کی رسائی ہو سکے، یا حسات انسانی کو وہ بروئے کار لائے اور ذات باری تعالیٰ کو سمجھنا چاہے، یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور اس کی جو ضرورت ہے اس حضرت انسان کی، اسے اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی سے پورا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ ایسے بسر فرمائی کہ ہر پہلو سے شہادت مخلوق تک پہنچی۔ نجی زندگی ہے، معاشرتی معاملات مسائل ہیں، ان کے حل ہیں، باہم جو تعلقات عزیزداری تک کے ہیں، رشتوں تک کے ہیں، کہیں زندگی کے کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی قرآن کریم سے موجود نہ ہو، اور جس کی وضاحت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام سے میسر نہ ہو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان استطاعت رکھتا ہے، اگر صاحب استطاعت نہ ہو تو پھر نہ یہ زندگی امتحان ہے اور نہ اخروی حساب کتاب ہوتا۔ تو جو وہ حد ہے جو ہمارے ذمہ ہمیشہ سمجھنے کی، وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، تو یہ جو اشہر معلومات جو معلوم ہے جن مہینوں کا، پھر وہاں کے جو احترام ہے، اور اس احترام میں پھر جو حج کی نیت اور استطاعت ہے، وگرنہ تو صاحب استطاعت نہیں ہے معزز سامعین کرام، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے شوق اور تیاری سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی جو ہے، وہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کریم اس کا اجر اور ثواب حج جتنا عطا فرماتا ہے۔ یہی شوق عبادت لے کر اگر اشراق ادا کرنا نصیب ہوتا ہے تو عمرے جتنا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اور جو ارادہ کر لے حج کے لیے، ایک نیت کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے اور اس کا وہ سفر اختیار کرتا ہے، فلا رفث ولا فسوق، تو وہ جو ایک نجی زندگی ہے میاں بیوی کی، اور وہ معاملات
جو زندگی کے وہاں تک کی باریکی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے برا اثر یا برائی پھیلے۔ اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضے پورے فرماتے۔ یہیں اگر آپ میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے اسے دیکھ رہے ہیں، جہاں اس اصول سے ہٹ کر یہ عمل ہوتا ہے وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہی انسانی ضرورت جہاں دینی حکم کے تحت پوری ہو رہی ہو وہاں نہ صرف امن ہوتا ہے، ایک اتفاق، ایک رشتوں میں تقدس اور محبت بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا فسوق، کوئی برا کام، اس میں بالعموم زندگی سے لے کر جو حاجی احرام پہنتا ہے اس تک کی جو احتیاط ہے کہ کوئی غلطی وہاں تک کی نہ ہو، ہر پہلو سے کوئی عمل غلط نہ ہو، بہت احتیاط کی جائے۔ حالانکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حج کے مہینے اگر نہ ہوں اور احرام میں حاجی نہ ہو تو پھر جو دل چاہے وہ کر لے، وہ قابل گرفت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بچ رہا ہے غلطی اور کوتاہی سے وہ مزید احتیاط کرے، احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے۔ چاہے جائے کہ عبادات کو رواجات میں ہم لے جائیں، اور جب بات عبادات کی رواجات تک پہنچتی ہے تو پھر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بنیاد جو للہ ہے، اللہ کے لیے۔ تو آپ غور فرمائیں معزز سامعین کرام، یہاں جمع ہونا، یہ سالانہ اجتماع کا یہ انعقاد، یہ سفر، پھر یہاں رہتے ہوئے وہ سہولت کا نہ ہونا جو ہر ایک کے اپنے گھر کی ہے، تو غور فرمائیں اس میں یہ بنیاد للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے بندگی کا یہ رشتہ نصیب ہو کہ ہمہ وقت ایک حضور حق نصیب ہو، پھر یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ تربیت، عبادات اور یہ سیکھنا سکھانا، یہ سارے حصے ہمارے لیے ہماری ضرورت کی تکمیل ہے اور ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے کسی کو پابند نہیں فرمایا۔ مثلاً اگر کوئی عشاء نہ پڑھتا تو نیند کا جتنا بھی غلبہ آئے اور وہ سو نہ سکے تو کون تھا جو عشاء چھوڑ؟ یا زندگی کی سانس جو ہے اسی طرح نماز منسلک کر دی جاتی، تو اب کون ہے جو یہ کہے کہ میں سانس نہیں لیتا؟ ہر کوئی لے رہا ہوتا، لیکن نہ پھر یہ امتحان ہوتا اور نہ پھر اس پر وہ اجر و ثواب ہوتا جو اللہ جل شانہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے ایک جستجو ہے، پھر یہ ساری باتیں نہ ہوتی۔ پھر یہ جو اللہ کریم نے ازر اشرف الخلق پیدا فرمایا، پھر یہ شرف نہ ہوتا۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو تو کوشش فرمائیں کہ ترجمہ یہ استفادہ کیا جائے۔ جتنی تلاوت کر رہے ہیں اتنی کی جائے جو آسانی سے کی جا سکے۔ کوشش فرمائیں کہ اگر ساتھ ترجمہ نہیں آتا تو پڑھ لیا جائے، لیکن ایک نزاکت عرض کروں گا کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے خود سے کوئی نتیجہ اخذ نہ فرمائیے گا، کیونکہ اس کے لیے اس درجے کا علم درکار ہے کہ اس نتیجے میں حدود و قیود کا تعین سمجھ آ رہا ہو۔ جہاں کوئی نقطہ سمجھنا ہو یا کوئی بات آپ اسے احساس میں لا رہے ہوں تو تفسیر سے استفادہ کر لیں۔ تو جس طرح اکرم التراجم سہل اور آسان ہے، اسی طرح اکرم التفاسیر جو ہے وہ بھی سہل اور آسان ہے۔ اور یہ جو جدت ہے جہاں بے شمار اس جدت کے ساتھ خرافات منسلک ہیں، وہاں اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کتابی شکل میں تفسیر موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو جو ویب سائٹ ہے سلسلہ عالیہ کی، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور پڑھنا تو پڑھنا نصیب ہے،
آپ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو سنتے ہوئے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات وہی ہے، صاحب اختیار جو ہے، بات اس کے فیصلے کی ہے کہ ہم نے کرنا کیا۔ تو میں بالعموم سلسلہ عالیہ کے احباب سے یہ عرض کروں گا کہ جس سے ہو سکے یہ جو تربیت کا وقت ہے اس کے لیے تردد کرنا پڑے، اہتمام کرنا پڑے، اہتمام کریں۔ اور انتظامیہ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ کسی ایک لفظ کو عمومی نہ جانیں، اس لیے کہ وہ جو لفظ یا رویہ ہے وہ ایک روز سامنے آئے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لوگ اللہ کے نام پر آتے ہیں، اللہ سیکھنے آتے ہیں، دین سیکھنے آتے ہیں، وہاں میری ذات آپ کی ذات کی بات نہیں ہے، ایک ہی بات ہے جو ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تو کہیں کوئی رویے کی کمی بیشی جو ہے ایسا نہ ہو کہ روز محشر اس کا حساب کتاب دینا پڑ جائے کہ میاں تو کہہ تو یہ رہا تھا لیکن چاہ تو یہ رہا تھا۔ تو ہمیشہ جو تربیت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ آنے والا اور سکھلانے والا دونوں موضوع پر رہیں اور خالص رہیں للہ، اللہ کے لیے۔ اور یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ہر شے اللہ کے لیے ہے تو زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور یقیناً اللہ کریم کامیاب بھی فرمائے گا۔ تو اجتماع اور یہ ایام زندگی بسر ہونی ہے، ہم نہ تھے تو بھی زندگی اللہ کو منظور تھی، حیات تھی، یہ دنیا تھی، اللہ کی مخلوق تھی۔ ہم ہیں تو گرد و پیش جب تک اللہ کا حکم ہے یہ سارا کچھ ہے، اور ہم نہیں ہوں گے تو جب تک اللہ کریم کو جو کچھ منظور ہے وہ رہے گا۔ ہمارا ہونا نہ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور ہمارا نہ ہونا نہ اس کائنات کو روکنے کا سبب ہو۔ اور یہ جو سمجھ لینا ہے کہ ہر کام دنیا کا جو ہے وہ شاید میری ہی اختیار میں ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ وہ امور جو عبادت کے متعلق ہیں، وہ اوقات جو عبادت کے اختیار کرنے سے متعلق ہیں، وہاں کمزوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جو وقت صرف ہو اللہ کے لیے ہو، دنیا کے امور میں ہیں تو دینی حکم موجود ہے، اس حکم کے مطابق دنیا کے امور جو ہیں وہ جہاں دنیا میں سہولت دے رہے ہوں گے وہاں آخرت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے سفر جو اختیار کرو گے، کہاں قدم رکھا، کتنے قدم اٹھائے، کتنی جستجو تھی، کتنی تکالیف سے گزرے، یہ مالک کے اور مخلوق کے درمیان بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمارے قدم نہ ہماری جستجو اس درجے کی ہے جس درجے کا نتیجہ رب کائنات عطا فرماتا۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، وہ مالک کے کل کائنات ہے۔ ہماری دعائیں بھی جو ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہیں جو اس کی بارگاہ اور جو اس کی شان ہے، اس کے باوجود وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ وہ رکوع و سجود کی توفیق بخشے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانا اور دعا مانگنا یہ شرف عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری خطائیں ہیں کہ ہم اس رشتے جو بندگی کا ہے اسے بالعموم رشتوں پر جانتے ہیں۔ آپ عبادات سے متعلق آیات دیکھیں، نتائج دیکھیں۔ یہیں حج کے حوالے سے جو آیات ہیں، اس کے ساتھ یہ جو پہلی آیہ کریمہ آج میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے حصے میں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا ہوا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کیسے نتائج ہیں عبادات کہ اللہ کے حضور پیشی جو ہے بیت اللہ شریف کی، وہ اس درجے کو پہنچا دیتی ہے کہ لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظہ حضوری نصیب ہو جائے۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود، اور یہ مشت غبار اس قابل ہو جائے کہ اس معیت کا ادراک اور احساس اس درجے کا ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ تو ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جو وقت میسر ہے اس پر محنت فرمائے۔ اللہ نے فرصت دی ہے
اللہ نے توفیق بخشی ہے، اسی کی توفیق کو جانتے ہوئے اپنی تئیں اپنی پوری کوشش فرمائیں۔ جب آپ تشریف لے آتے ہیں تو جو وقت یہاں میسر آتا ہے یہ باہم رشتوں کی ترتیب میں نہ بسر فرمائیں، یہ کمزوری ہوگی، یہ خطا۔ ایک رشتہ جس پر تشریف لائے ہیں اسی رشتے کو مقدم رکھیں تو حاصل ہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، اور میری بڑی ابتدائی زندگی سے ذمہ داری آپ کے ساتھ نظم و نسق میں لگی رہی، اور دوست بیٹھا تھا، اللہ معاف کرے، دار دنیا سے سب نے جانا ہے، وہ بیچارہ بھی فوت ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق استوار کریں، تو آپ کام کی سر انجام دہی تک مطلب رکھتے ہیں، بندے سے آگے مطلب نہیں رکھتے۔ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت بیٹھے ہیں تو بے شمار مخلوق آ رہی ہے، ہر حیثیت کے لوگ آ رہے ہیں، تو ایسی حیثیت کے لوگ ہیں کہ لوگ ان سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان سے موضوع سے آگے بات نہیں کرتے۔ تو جب حضرت نہیں ہوں گے تو پھر تمہیں یہ احساس ہوگا۔ میں نے کہا بات یہ ہے عزیز، ہر ایک کے دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اپنے انداز سے شاید درست کہہ رہے ہوں، اتنا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے کے ساتھ میں وہ تعلق استوار نہیں کرتا کہ اس کا میرا کوئی ذاتی رشتہ بنے، یہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن جو اس سے اگلا حصہ آپ کا ہے، اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ لوگ حضرت تک کیسے پہنچے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جہاں آپ تشریف فرمائیں یہاں تک پہنچنے میں اس مخلوق کی کون سی طاقت اور کون سا ہاتھ ہے، اگر آپ مجھے یہ سمجھا دیں تو میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو اسے میری بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا اچھا میری بات کو ایسے لے لو کہ اگر اللہ کریم کو منظور ہو کہ جہاں سے ہم چلے تھے ہم واپس وہاں چلے جائیں، تو کون سا دنیا کا ہاتھ ہے جو اس انحطاط کو روک سکے اور ہماری واپسی کا سفر روک جائے؟ پھر بھی نہیں سمجھ آئے۔ لیکن محترم خواتین و حضرات، اللہ اور کیفیات قلبی بغیر بولے، یہ جو ہے نا کلام یا سماعت، اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ آ جاتی ہے کیا جو ابھی میں نے عرض کیا، للہ ہے، اللہ کے لیے۔ تو یہ بڑی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ شمار میں آتی ہیں نا اور حساب کتاب میں آتی ہیں تو چھوٹی نہیں رہتی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ صغیرہ فقہی ترتیب سے بیان فرمایا گیا ہے کہ گناہ کی نسبت جو بات ہے، لیکن جب آپ اس خطا کو حکم کے خلاف دیکھیں گے تو بات صغیرہ نہیں رہتی، چونکہ حکم عدولی اللہ کریم کی جا رہی ہے، اس لیے کوئی بات عمومی رہے گی نہیں۔ تو جہاں ہم اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس جمع ہونے کی بنیاد اخلاص ہے، اور اس اخلاص ہی کو ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے، اور ہم محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی یہ خلوص جو ہے اس درجے کا عطا فرمائے کہ اس انتہے پن کے باوجود اپنے اللہ کو دیکھ سکیں، اس بہرے پن کے باوجود ہماری سماعت احکامات الہی کو سماعت کر سکیں، ہماری زندگیوں میں وہ اعمال جو اللہ کریم کو پسند ہیں ہم وہ اختیار کر سکیں، ہماری حیات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو سکے، تو کتنی بڑی بات اور کتنا عظیم مقصد ہے۔ پھر اسے ہم بالعموم بسر کر دیں، پھر یہ جو وقت ہے نا محترم خواتین و حضرات بڑا قیمتی ہے۔ ہمارے نزدیک دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات بڑی باتیں آئیں گی، شان و شوکت، حیثیت، طاقت، اقتدار، یہ کوئی شے نہیں ہے
یہ سب گزر جائے گا، لیکن جو حصہ زندگی کا، جو فرصت اللہ کی رضا کے لیے استعمال کی جائے گی، وہ ایسا ہے کہ جس کا استفادہ ہمیشہ کا ہے۔ تو جب دارالعرفان تشریف لاتے ہیں تو آپ غور کریں، میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ نفلی معتکف کی حیثیت سے وقت بسر کریں۔ پوچھتا ہوں انتظامیہ سے کہ آرام کا وقت جو ہے وہ زیادہ رکھنا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس آرام کے وقت میں اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس پر پابندی ہے۔ ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے آئے ہوتے ہیں، کسی کو شوق صرف دیکھنے کا ہوتا ہے، وہ سارے طلب کے تحت نہیں آئے ہوتے، شاید ان کا دیکھنا، ان کا آنا انہیں طلب عطا فرما، کیونکہ بات تو اللہ اللہ کی ہوتی۔ پھر ایک اور بات بڑا حیران ہوتا ہوں میں کہ پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اتنی انحطاط میں چلے گئے ہیں کہ یقین نہیں کوئی کر سکتا کہ محض اللہ کی رضا مقصود ہے۔ بندہ مانتا کوئی نہیں اس بات کو کہ یہ جو ساری محنت ہے، یہ جو ساری ترتیب ہے، یہ جو ساری کاوش ہے، اس میں بنیاد اللہ کی ذات ہے اور مقصود بھی اللہ کی ذات ہے۔ بندہ مانتا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ ہم لوگ تقاریر میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری نجی زندگی میں وہ نہیں ہوتا، ہمارے الفاظ اور ہوتے ہیں، ہمارا مقصد اور ہوتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے اس وقت کہ ہماری انطاعت کی انتہا ہے کہ کہیں جہاں دعویٰ اللہ کی رضا کا ہے، اس کے پیچھے بھی متلاشی ہوتی ہے مخلوق کہ نہیں، کوئی مقصد تو کچھ اور ہو۔ اور جب کوئی مقصد نظر نہیں آتا، نہ کچھ ڈھونڈ نہیں پاتے، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، ششتر سا چہرہ ہوتا ہے، حیران سا کہ کیسے ہے، ایسا بھی ہو سکتا۔ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنی انطاعت میں چلے گئے۔ تو یہ جو تربیت کے ایام ہوتے ہیں، وقت ہوتی ہیں، یہ ایک ایسی دھلائی ہے جو ہمارے مزاجوں کو دھو دے گی۔ اللہ اللہ کی تکرار جو قلوب پر سیاہی جم چکی ہے، اس کے دھونے کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ تو ہم تو جمع ہی اللہ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، اس لیے وقت نکالیں، محنت فرمائیں۔ لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم نے بھی عبادت کے حکم میں صاحب استطاعت فرمایا ہے۔ تو کئی دفعہ کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس کا جو مطلب ہے اسے اتنے سختی میں لے لیا جاتا ہے کہ وہ پھر جیسے فرض کا حکم ہو، اس طرح کی بات چلی جاتی ہے۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوئی بھی گزارش کروں احباب سے تو اس میں اتنی لچک رکھتا ہوں کہ سالک کی مرضی ہے، اس کو سہولت ہو، اس کی سہولت کو مد نظر رکھ کر جو ہے انتظام کیا جائے۔ تو 40 دن ہیں، لوگ آتے ہیں، جو وقت میسر ہو رہتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ آنے کی بھی توفیق دے، اللہ رہنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ کریم یہ جو تربیت کے حصے ہیں ان کی بھی توفیق دے، استفادہ ہو، اور رب کائنات ہمارے ان لمحات کو ہمارا وہ زاد راہ بنائیں جو اخروی حیات کے کامیابی کا سبب ہو۔ تو بات حکم کی ہو رہی تھی، تو جہاں رشتوں کا جو حکم ہے، یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر شے اللہ کے لیے ہے، تو یہ ثانوی بات ہوگی۔ اسی طرح بات غلطی کوتاہی کی جو فرمائی جا رہی ہے کہ مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور یہ جو ایام حج کے ہیں اس میں جھگڑا کتنی نازک بات ہے۔ جھگڑا مزاج، جو ذاتی مزاج ہے نا، جب وہ حاوی ہو تو جھگڑا ہو سکتا ہے نا۔ بندہ خود مزاج کو قابو رکھے تو جھگڑا نہیں ہوتا، پھر بندہ صابر ہوتا ہے۔ تو اب
بات یہاں ہم اپنے حصے کی کریں یا پھر یہاں سے عبادات اور عبادات سے آپ پھر آگے چلتے جائیں حج تک، تو کتنی تلخی ہوتی ہے جب بندے وہاں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، بے شمار مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خطرہ ہوتا ہے کہ مزاج نہ آوی ہو۔ تو اللہ کریم جو ہیں انہوں نے یہاں بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ خیال رکھنا کہ تجاوز نہ ہو۔ اب جس کی تربیت حج میں اس نزاکت تک فرمائی جا رہی ہے، اس باریکی تک فرمائی جا رہی ہے، تو پھر حج سے واپسی پر اس کی زندگی ان احکامات میں ڈھل جانی چاہیے نا جی۔ نتائج ایسے ہوں جیسی تربیت وہاں فرمائی جا رہی ہے، اس تربیت کا اثر پھر پوری حیات میں پیدا ہو جانا چاہیے نا۔ جیسے یہاں تربیت کی جا رہی ہے، جو گزارشات پیش کر رہا ہوں، اگر یہ عملی زندگی میں نظر نہیں آتی تو پھر کہنا اور سننا کس کا آ رہا؟ اور فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ کیا خوبصورت کیفیت ہے، بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، کوئی جان رہا ہے کوئی نہیں جان رہا، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے۔ اب یہ رشتہ نصیب ہو بندگی کا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، میں جو محنت یا کاوش کر رہا ہوں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا حکم، اس کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں۔ یہ سفر و حضر اور یہ خواہشات ذاتی کا رد کرنا کس لیے؟ میرے اللہ کے لیے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دن عرض کیا کہ بے شمار تربیت میں ظاہری مشکلات ہوتی تھیں جو نہیں ہیں، کیونکہ ایک دن حضرت فرما رہے تھے کہ جب ہم ذکر کرتے تھے تو ہم پتھروں پر بیٹھے ہوتے تھے، اور اجتماع کے بعد ہمارے یہ جو پنڈلی ہے اس پر نیل ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے پتھر پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، اور ہم تو ذکر کرتے ہیں نا بڑا معصوم سا کہ کرتے کرتے پھر سو بھی گئے، کو نہیں پتہ چلتا، تو بڑا مضبوط ذکر کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا اور پنڈلیوں پر نیل پڑے ہوتے تھے۔ تو اب تو بڑی سہولت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو اس سہولت کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے۔ انہوں نے پھر مجھے جواب میں یہ بات فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا میرا بیٹا جب ہم ذکر کرتے تھے تو یہ ہماری حالت ہوتی، اگر کوئی اپنے نفس کو اتنا بھی نہیں مار سکتا تو پھر وہ ذکر سیکھنا نہیں چاہتا۔ اتنا رہنے دو کہ بندہ اپنی خواہشات کو رد تو کر سکے، تو پھر یہ جو ہے نا آپ کا اسکیجول، جو آپ کا اوقات کی تقسیم، تربیت، تو یہ سارے سے جب آپ مرضی کو رد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سیکھنے سکھانے میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک نفس کو مار ہے۔ دل کر رہا ہے سونے کو، استاد کہتے ہیں اٹھو، دل کر رہا ہے بڑی گہری نیند آ رہی ہے کہ یہ اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو میاں تہجد پڑھو۔ تو یہ جو تربیت میں یہ آپ ایک نفس کی جیسے نا وہ کمزور ہوتا ہے، تو جتنا وہ خواہشات ذاتی کی تکمیل کرتے جائیں اتنا نفس مضبوط ہو جائے۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے، ان کا فرمایا میرا بیٹا اگر اتنا بھی نہیں نا کو کرنا چاہتا کہ ٹھنڈی روٹی ہے یا گرم ہے اور بستر میں جو ہے وہ جگہ ہمیں کارپٹ پر ملی ہے یا دوسری جگہ پر بستر رکھنا ہے، اتنی بھی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو میرا بیٹا وہ ذکر سیکھنا نہیں چاہتا۔ تو پھر اس سارے مرحلے میں سے گزرتے ہوئے کوشش میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے آرام کا جو وقت ہے وہ بھی کم نہ ہو، لیکن جو آرام کا وقت ہے اس میں بھی عبادت مانے تو نہیں ہے کہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت کو ایسا بسر کریں کہ جیسے دنیا سے امور سے نکل کر رہے ہیں تو پھر خالص صرف اپنے اذکار پر محنت فرمائیں، مضبوط ذکر کریں۔ اور بے شمار لوگ ای میل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی جو ذکر ہے اس میں نیند آ گئی، سمجھ نہیں آئی جی ذکر میں خیالات ہٹ جاتے ہیں۔
اب جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، جو کچھ تربیت دی جا رہی ہے، اسے دیکھیں نا جی، سارے سوالات کے جواب موجود ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں ہے۔ میں تو یقین مانے کئی دفعہ ذاتی طور پر بھی سوچتا ہوں کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کریم آپ کا درجات بلند فرمائے، آپ نے نظم ترتیب کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی کہ ہم یہ بڑھا لیں، ہم یہ کم کر لیں، کوئی نہیں چھوڑی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دنیا، یہ جو ہوتا ہے نا مخلوق کا ماننا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کی بات سے اختلاف کر لے، اسے منا کر دکھاؤ، دست و گریبان ہو جاؤ گے۔ بندے کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں جی میں نے تو کیا کچھ نہیں، یہ خواہ خواہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ میاں جو کچھ تو سمجھ رہا ہے وہ اسے الٹ سمجھ رہا ہے، تو اور سمجھ رہا ہے، اور جو لوگوں سے منانا کوئی آسان بات نہیں۔ ایک سرے سے دنیا کے آپ دوسرے سرے تک چلے جائیں، کوئی ذکر کرے نہ کرے، انکار کو نہیں کر سکتا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا درجات بلند۔ اب ہم اگر اسے اس نظم میں بھی نہ کر سکیں کہ یہ ایک بطور توارث ہماری اولادوں میں جا سکے، اور ہم ایک نظم نہ کر سکیں سیکھنے سکھانے کا، آسان اور سہل نہ کر سکیں، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ تو جس طرح دنیا کی وراثت ہماری اولاد میں تقسیم ہو، اللہ توفیق بخشے کہ ہماری اولاد میں دین کی وراثت میں تقسیم ہو۔ تو یہ جو فرمایا نا میرا اللہ کریم نے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہیں، یعلم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، اس کی ذات علیم ہے، تو نہاں خان ہے، دل سے واقف ہے۔ میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، آپ یہاں کا حال جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اللہ کریم جانتے ہیں۔ تو خالص پورے یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس وقت کو صرف فرمائیں۔ اور جب آپ اور ہم سارے اس محنت میں ہوں گے کہ یہاں ہم اپنی تربیت کریں گے، تو ہم پھر اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنی اولاد کی، اپنے گھر میں یہی تربیتی پہلو جو ہیں سیکھنے سکھانے کا سبب ہو سکے۔ تو بنیادی ذمہ داری ذات ہے، پھر جو قریب ہے، جتنا قریب ہے اتنی ذمہ داری میں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وراثت دنیا کی تقسیم ہوگی، تو اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ ہم دنیا سے جائیں تو جو دین بطور توارث ہماری اولاد میں ہو، وہ ہماری صدقہ جاریہ ہو، اور یہ جو نظام میں تفریق ہے، بکھرنا ہے، سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں، یہ سارے کا حل دین اسلام میں ہے۔ بے ایمانی سبب ہے اور ایمان حل ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ نہ آ سکے۔ اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائیں، اور یہ کیفیات ایمان کی نصیب ہوں، ہمیں سمجھ آئے کہ جو کچھ ہے اللہ کریم کے روبرو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔